تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں اور آزاد امیدوار جو بھی معاذ نام ہے ان کا کیا نام ہے سیف باری وہ جیتا ہے جنون طریقے سے جس کے ووٹ بیچارے کے 31,000 سے کم کر کے پتہ نہیں 11,000 کر دیے گئے اور ایم کیو ایم کے جو ووٹ تھے 6,010 ووٹ لیے ہیں میری سیٹ پر ایم کیو ایم نے جس کو 20,000 شو کیا اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ. اس پورے نظام کے اوپر کو پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. موضوع ایک دفعہ پھر الیکشن میں بھی دھاندلی. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ حافظ نعیم صاحب جن کو ایک خیراتی سیٹ جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے بندے کو ہرا کے دی گئی تھی, انہوں نے الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں اور جوڑ توڑ کے ماہر اور الیکشن مینیج کرنے والوں کے منہ پہ مار دی ہے. اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو اس کے اوپر تو ہم ایک علیحدہ سے پورا ویلاگ کریں گے. ابھی جو ایک پی ڈی ایم سے بھی بدترین گورنمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے جوڑ توڑ ہو رہی ہے. بدترین اس لیے ہوگا کہ چونچوں کا مربع ہوگا اور حالات بھی ایسے ہیں کہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے یہ گورنمنٹ, اور انہوں نے کہ بڑا ایک جو ہے آرٹیفیشل طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے. اور مارچ میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ برے حالات جو ہے وہ پھر آئی ایم ایف والے اور مہنگائی اور بجٹ ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اس کا ایک نیا فارمولہ جو ہے بالکل اس سے آؤٹ آف دی باکس جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے, جس کے تحت نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ, بلاول صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر, مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب, اور کے پی کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی, اور سندھ کے چیف منسٹر ناصر علی شاہ. یہ ایک چیز جو ہے سامنے آئی ہے. بے شمار فارمولے ان میں ایک یہ بھی ہے. ایک فارمولہ یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم, مریم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ, اور دوسرا جو ہے وہ اور پیپلز پارٹی کو صدارت دے دی جائے, زرداری صاحب صدر ہوں. یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے یہ انڈر ڈسکشن ہے, انڈر آبزرویشن ہے. جو بیشتر صحافی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو اس وقت جو چیف سپوکس مین یا جو ڈیفیکٹ اور جو ڈائریکٹیوز ایشو کر رہے ہیں محسن نقوی, انہوں نے ان دونوں بڑی جماعتوں کو کہا ہے کہ آپ کٹھے ہو کے حکومت بنائیں ورنہ خیریت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جو ایک دوسرا ذریعہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلاول جو ہے وہ نہیں چاہ رہے ہیں اور زرداری صاحب کے اس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ لی جائے, بلکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خیر خیریت سے جو ہے وہ سندھ کی حکومت کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بچا لیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کا جتنا بھی جو برائیاں ہیں وہ بھلے اس کے سر پہ آ جائیں, نون لیگ کے سر پہ آ جائیں. اچھا, نون لیگ کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے جس طریقے سے بھی جو ہوا ہے ان کے تقریباً جو ہے وہ 20 حلقے تو پکے ہیں, جن میں سے 13 کے جو ہیں وہ جو اسٹے آرڈر جو ہے اسٹے آرڈر اس لحاظ سے کہ ان کے رزلٹ ہو کے جا چکے ہیں. انہوں نے جوڑ توڑ شروع کر دی ہوئی ہے, وہ جس کو ہارس ٹریڈنگ یا جو ایک جو ہے وہ خرید و فروخت کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ شروع ہے. پہلے وہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوتا تھا, انہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. پرویز خٹک صاحب جو ہیں جو وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے, انہوں نے رسٹ لے لی ہے. اس میں سب سے جو بڑی کیجویلٹی ہوئی ہے وہ سراج الحق صاحب کی ہے. وہ بہرحال ایک اچھے آدمی تھے لیکن ان کو نہیں وہ ووٹ ملے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کر دیا ہے. تو ایک جو ہے کراچی گجرات یہ پنڈی اور لاہور ڈویژن میں جو ہے جس طرح کی جو ہوئی ہے یہ کوئی 40-50 سیٹوں پہ جو دھاندلی ہوئی ہے, اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت زبردست طریقے سے رپورٹ کیا ہے, انڈین میڈیا نے بہت سے بڑے زبردست طریقے سے رپورٹ کیا ہے. اور پی ٹی آئی والوں نے یہ کمال کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے تمام 45 اور 47 جو ہیں فارمز ہیں انہوں نے لوڈ کر دیے ہیں گوگل کے اوپر, تو وہ اس ویب کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے, اور اس کے تناظر میں جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو ان کے اوپر بھی جو ہے جو جیلوں میں ان کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ باہر آ جائیں اور نون لیگ جوائن کریں تو آپ کو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے جو باہر ہیں آلریڈی ان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے یہ اصولی طور پہ جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی کے بندوں کے ساتھ جو ہے نیگوسیشن اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے وہ ایک تو الیکشن جیتے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو ہے یہ ہارس ٹریڈنگ جو نون لیگ کر رہی ہے اسی کو کرنے دیں. لیکن جس لیول کی میسیو ریگنگ ہوئی ہے, میسیو جو ہے وہ جو ریاستی مشینری کا استعمال ہوا ہے, اس میں ایک دو چیزیں میں یہاں پہ ذکر کروں گا
کہ ہزاروں کی تعداد میں جو سرکاری ملازم تھے وہ بھی یہ جو پولنگ سٹاف تھا پریزائڈنگ آفیسر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کو باہر لائن میں جو ہے وہ پوری رات سردی میں رکھا گیا ہے. ان سے رزلٹ تھوڑے بہت جب شیئر کیے میڈیا نے تو وہ انہوں نے شیئر نہیں کیے کرنے دیے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نہ کریں, انہیں وہ کر دیا گیا, شٹ اپ کال دے دی گئی. تو 45 کے جو ہے وہ رزلٹ آنے شروع ہو گئے تھے. کمپائلیشن جب بند ہوئی تو اس وقت جو ہے تقریباً 130-40 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی آگے تھی, اور یہ تقریباً جو ہے یہ نزدیک تھے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نزدیک تھے. تو اس کے بعد جو ہے ان کو باہر رکھا گیا, ان کے عزت اتک کی گئی, ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں. پھر یہ ہوا کہ پورا ایک طریقے سے جو ہے قبضہ کیا گیا آر او آفیسز کے اوپر. وہاں پہ جو ہے وہ رزلٹ چینج ہوئے, بعض جگہوں پہ اس طرح چینج ہوئے کہ ایک بندے کا جو ہے ایک نام بدل دیے گئے. بعض جگہوں پہ اس طریقے سے چینج ہوئے کہ 24 حلقے ایسے پورے پاکستان میں جہاں پہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان میں سے لیڈ کا مارجن کم ہے. 27 حلقے ایسے ہیں ووٹ مسترد زیادہ ہوئے ہیں اور جو ہارنے جیتنے کا مارجن اس سے کم ہے. ایک حلقہ ہے جس میں 24,500 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں. ٹوٹل اس پورے پروسیس ہے 20 لاکھ سے زائد ووٹ مسترد ہوئے ہیں, اور اس میں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ بھی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایک خاص گروپ کو یا ایک خاص جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. پھر اس میں جو ایک بہت اگریشن کے ساتھ جو ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے کراچی میں اور گجرات میں, لاہور میں, اور یہ جو پورٹ فار بیلٹ ہے. پورٹ فار بیلٹ کو جو ہے یہ مارشل ریسز کا بیلٹ کہا جاتا ہے. یہاں آرمی افسران کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن وہ لوگ بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس سسٹم کے خلاف جو ہے بغاوت کر چکے ہیں, اور انہوں نے ان کی جو زیادہ تر جو ترجیح تھی وہ فرسٹ جو ایک سوائے پرویز اشرف کی جو ہے سیٹ, اس کے علاوہ باقی سارے انہوں نے اکراس دی بورڈ جو ہے وہاں پہ, کیونکہ ہمارا آنا جانا بھی رہتا ہے, ادروائز بھی انٹرنیشنلی بھی یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ الیکشن. اور آیا یہ حکومت 5 سال چل سکے گی؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ نہیں میں ہے, اور بہت بڑی نہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں یہ الیکشن کمیشنر, پھر یہ جو ہے چیف جسٹس, ان لوگوں نے اور پوری ریاستی مشینری نے ملا کے جو ہے یہ ایک تو پاکستان کا منہ کالا کیا, اپنا بھی منہ کالا کیا, اور ملک کو جو ہے ایک نئے بحران میں دھکیل دیا. اور عام عوام کے لیے کوئی نیک خبر جو ہے مجھے سامنے آتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے. اب ایک اور ایڈورسری کا سال آ رہا ہے, ایک اور برا اور مشکل سال آ رہا ہے, آگے بجٹ آ رہا ہے, IMF آ رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں. دوسرا جو ہے گورنمنٹ کی انکم میں اضافہ ہو نہیں رہا ہے, ٹیکس لوگ دے نہیں رہے ہیں, ٹیکس کوئی ان سے لے بھی نہیں رہا ہے, اور اس ملک کے شاہانہ اخراجات, یہاں کی اشرافیہ کی شاہانہ اخراجات جو ہیں وہ غریب غربا کے سر پہ ہوں گے ہمیشہ کی طرح. اور وہ جو ہے شاید ایک بعض گھرانے جو ہے وہ اب بھی ایک ٹائم ہی کی روٹی انہیں ملتی ہے, لیکن ہماری جو اور لوگ جو ہیں مزید جو غربت کی سطح سے نیچے جانے کا امکان ہے. دعا کریں کہ اس میں کوئی بہتری آئے, کوئی اس کے بحران کا کوئی ایک اچھا اور ایک پائیدار اور ایک باوقار حل اللہ پاک دے دیں. اللہ حافظ.